اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بھائی، غوث پاک کا چنندہ بات جو کام کا بات ہے وہ ہم آپ کے لیے چھان کے لائے ہیں، وہ ہم سنا رہے ہیں آپ کو۔ فرماتے ہیں غوث پاک، اے لوگوں اپنے کھانے کو غم نہ بناؤ، چونکہ یہ گھٹیا غم ہے۔ کھانے پینے میں تمہیں آزمایا گیا ہے اور رزق کے معاملے میں تو تمہاری کفالت ہو چکی ہے، بس تم اس کا اہتمام نہ کرو اور غم مت کرو۔ رزق کے بارے میں تمہاری کفالت ہو چکی ہے، مطلب تم کو ہر حال میں رزق دیا جائے گا، اس لیے تم جس کا ہو چکا ہے فیصلہ اس کے بارے میں سوچنا کیا ہے۔ اصل ہوتا کیا ہے جناب علی، دیکھیے کہ جس کام کو ہم کو ڈیوٹی دیا گیا وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور جس کام کا ہم سے گارنٹی لے لیا گیا اس میں ہم دوڑتے رہتے ہیں۔ مطلب سمجھے، ہو گیا الٹا۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، تو اس کے لیے نا آپ کوشش کیجئے گا، وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، بزرگان دین نے کہا۔ تو کام یہی ہے ہمارا، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ کیسے کھائیں گے، کیا کمائیں گے، کیا بنیں گے، اس میں ہم پورا زندگی لگا دیتے ہیں۔ بچپن سے لے کر کے 20 سال تک تو خالی کرکٹ کھیلتے ہیں ہم لوگ، کرکٹ، فٹ بال اور یہ وہ پورا سنیما ونیما دیکھتے ہیں۔ باقی جو سیریس ہوئے تو کچھ پڑھنے میں، تو کچھ کورس کریں گے بڑھیا، تاکہ بڑھیا کمائیں بڑھیا کھائیں۔ 30 برس ایسے نکل گیا، 30 برس کے بعد پھر شادی بیاہ کریں گے تو پھر پوری طرح سے زندگی اسی میں چلا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب کہ ہم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور جس کام کا ہم کو ذمہ داری لے لیا گیا کہ بیٹا تم کہیں جاؤ گے تم کو ہم روزی دے ہی دیں گے، روزی ہم فکس کر دیے ہیں، اس میں ہم پوری زندگی لگائے رکھتے ہیں۔ تو کیا کرتا ہے پھر وہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے تم اب زندگی اسی میں لگائے رہو اور تم روزی حاصل کرتے رہو زندگی بھر، بلکہ آپ تار کھینچ لیتا ہے کہ اچھا تم کو رزق ہم دینے والے تھے اتنا، اب اتنا نہیں دیں گے، اب اتنے دیں گے، جاؤ اب اتنا دوڑو گے تو اتنا دیں گے، اتنا بڑا ڈگری کرو گے تو اتنا روزی دیں گے، جبکہ ہم چاہتے تو بنا ڈگری کے اتنا دے سکتے تھے، نہیں نہیں، اب وہ بھی تار کھینچ لیتا۔ اچھا وہی جو عقل مند آدمی ہوتا ہے، جس کام کے لیے پیدا کیے وہ کام اگر کر رہے ہیں آپ تو وہ کیا کرے گا؟ ارے بھائی کہنے کا مطلب کہ جیسے وہ آپ کا ہم کام جب کر رہے ہیں تو آپ بھی تو میرا کام کربے نہ کیجیے گا، موٹا موٹی بات۔ تو آپ کا تو فکس ہے کہ آپ کو اتنا پیسہ ملنا ہے، آپ کو نوکری ہونا ہے، آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو یہ کام اتنا پیسہ کمانا ہے، اتنا دولت آپ کو لکھی ہوئی ہے، اتنا دولت آپ کے لیے مقرر کر دیا، وہ کیسے ہوگا اس کا سارا انتظام اس کے پاس ہے۔ ہاں آپ اپنے دانستے کوشش کیجیے، لیکن پوری طرح سے اسی پر نہیں رہ جائیے، جو اصل کام ہے آپ کا زندگی کا اس پر بھی دھیان دیجیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا، اور نہیں تو آپ پوری طرح ادھر لگ جائیے گا، ادھر کام چھوڑ دیجیے گا تو بھی آپ سے غصہ ہو جائے گا، ادھر بھی آپ کو ڈھیلائی کر دے گا، ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا، یہی ہو ہی رہا ابھی۔ تو مسئلہ یہ غوث پاک یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا غم مت کرو، اس کی کفالت ہو چکی ہے، مطلب تمہارے ذمے میں جو رزق ملنا ہے وہ ملے گا اور مل کے ہی رہے گا۔ نوکری ہوگا تب بھی ملے گا، نوکری نہیں ہوگا تب بھی ملے گا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ نوکری ہونا بھی لکھا ہوا اس کا۔ آپ کو دولت کتنا ملنا ہے زندگی میں وہ مقرر ہے، اور وہ اتنا مل کے رہے گا۔ آپ ہلکا کوشش کیجئے تو بھی، زیادہ کوشش کیجئے تو بھی، یا کسی کو تو بنا کوشش کے بھی مل رہا ہے۔ اچھا بتائیے نا، جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے گھر میں کوئی آدمی پیدا ہو گیا، اس کو کون سا کوشش کرنا پڑے گا بتائیے؟ آسانی سے اس کے پاس سب کچھ مہیا ہے، نہیں؟ تو جب رزق کی کفالت اللہ تعالیٰ لیے ہوئے ہے تو اس کا ٹینشن نہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں اس کا ٹینشن نہیں لو، تم اس کا ٹینشن لو کہ تم کو ذمہ کیا دیا گیا، تمہارا کام کیا ہے، وہ کام کرو۔ تم اللہ کا کام کرو گے، قسمت تو تمہارے ساتھ ہی ہے، وہ جہاں جائے گا وہ مل ہی کرے گا۔ مرد کی مسلمانی یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول بکواس قسم کی چیزوں کو چھوڑ دے، جو فضول کی چیزیں ہیں، لا یعنی چیزیں ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تمہارا مخلوق اور اسباب پر بھروسہ کرنا ہی شرک ہے۔ شرک کی بات آ رہی تھی ابھی، شرک کیا ہے بھائی؟ مخلوق پر جو بھروسہ کرتے ہیں ہم لوگ، کسی پر، کسی کام پر، کسی روزگار پر، بیٹے پر، باپ پر، ماں پر، نوکری پر، اپنے کمپیوٹر پر، اپنے ٹیلنٹ پر، اپنی ڈگری پر، وہ شرک ہے۔ صفحہ نمبر 170 جلائل الخواطر۔
آپ نے یہ بھی فرمایا مولا نے بیماری اتاری ہے جس نے دوا پیدا کی ہے اور محض تمہیں آزماتا ہے تاکہ تمہیں اپنے آپ کی پہچان ہو جائے. جب تم مصیبت پر صبر کرو گے تو تم ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک ہو جاؤ. دیکھیے فائدہ کیا ہے مصیبت پر صبر کرنے کا. فائدہ جب تک مومن زمین پر چلتا ہے مصیبت تو اس کے لیے رہنی ہے، مصیبت رہنی ہے، اور وہ اس کے لیے غلط نہیں ہے بلکہ اس کے غلطیوں کا نامہ اعمالوں سے اڑا دیتی ہے. مصیبت کیا کرتی ہے؟ اس کے غلطیوں کو اس کے نامہ اعمال سے اڑا دیتی ہے. یعنی مصیبت آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے. گھبرائیے نہیں، جتنا مصیبت آوے اتنے اچھا ہے، تاکہ آپ کا پچھلا حساب سب کلیئر ہو رہا ہے، آپ کے گناہوں کی جو ہے کفارہ ادا کی جا رہی ہے اور آپ پاک ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کی روحانی ترقی ہو رہی ہے. اس لیے حدیثوں میں آیا کہ ایک دن کا بخار کتنے سال کے گناہوں سے یہ کرتی ہے نا، ایسا حدیث بھی ہے. بلکہ اس کی غلطیوں کو نامہ اعمال سے اڑا دیتی ہے اور ان فرشتوں کو بھلا دیتی ہے جنہوں نے ان کو لکھا ہوتا تھا. جو آپ کے پرانے گناہوں کو لکھے ہوئے آپ پر مصیبت آئی اور وہ اڑا دی گئی. بھائی یہ بات ہم اپنے سے نہیں کہہ رہے ہیں، صفحہ نمبر 171 پر ہے جلائل خاطر میں غوث پاک کے مجلس کا بیان. بندہ حق تعالیٰ کو جب پہچان لیتا ہے تو اس کے دل کو پوری کی پوری نزدیکی یعنی قربیت حاصل ہو جاتی ہے اور ساری کے ساری بخشش اور عطا حاصل ہو جاتی ہے اور باطن پورے کا پورا محبت ہو جاتا ہے اور پوری کی پوری عزت ہو جاتی ہے. جب سکون ہو جاتا ہے تو اس سے زائل کر دیتا ہے. اپنے رب جلیل سے اس کا فضل مانگو، اس سے مانگو چاہے تمہاری بات پوری کرے یا نہ کرے، دعا کرو، مانگو. مانگنے کا بھی حکم ہے. رب جلیل ہے، اس سے اس کا فضل مانگو، دولت نہیں مانگو، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی توفیق. اس لیے کہ بنا توفیق کے تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے غوث پاک نے کہا دعا مانگنا عبادت ہے. دور سے پکارو اور نزدیک سے کانا پھوسی اور پاس سے اشارہ ہوتا ہے. جو دور ہوتا ہے فریاد کرتا ہے، پکارتا ہے اے مالک مجھے دے، مجھے قریب کر، اور جو اس سے نزدیک ہوتا ہے سختی کے وقت اس سے ملتا ہے، ہلکی آواز سے کانا پھوسی کرتا ہے چونکہ وہ اس کے نزدیک ہوتا ہے. جو دور ہوتا ہے زور زور سے پکارتا ہے، لیکن جو اس کے نزدیک ہے وہ ہلکے ہلکے بات کرتا ہے، ہلکے ہلکے پکارتا ہے. جو زیادہ نزدیک ہوتا ہے، دیکھیے جو آپ پوچھ رہے تھے نا، جو زیادہ نزدیک ہوتا ہے وہ نہیں پکارتا. کل پکارے گا. پکارنا کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو دور ہے. جو دور زیادہ ہے تو زور سے پکارے گا اور جو نزدیک ہے تھوڑا ہلکے پکارے گا. جو پورے نزدیک ہے وہ کل پکارے گا. تو یہ آپ سوچئے کہ آپ کہاں ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے. بہت سے بزرگ کہتے ہیں مانگو، بہت سے کہتے ہیں نہیں مانگو. اب اس کا دیکھیے حقیقت ہم بتا دیا. وارث پاک کبھی اپنے لیے دعا نہیں کیے، کسی کے لیے بھی نہیں کیے. جو اللہ سے دور ہے وہ مانگے گا، پکارے، کیوں نہیں پکارے گا. لیکن جس کو اللہ کی قربت اور وصلت مل گئی ہے وہ کل مانگے گا. دادا کو ہم کبھی دعا کرتے نہیں دیکھا، کبھی نہیں. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. جو ساتھ بیٹھتا ہے اس پر ہیبت طاری ہوتی ہے، چنانچہ وہ خاموش رہتا ہے. اللہ والے ایمان لاتے ہیں، سچ بولتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، اخلاص اختیار کرتے ہیں اور اپنے مال نیک لوگوں پر خرچ کرتے ہیں. اللہ والے ایمان لاتے ہیں، سچ بولتے ہیں، علم سیکھتے ہیں. بہت سے لوگ یہاں پر ہم روکیں گے. علم سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ والوں کو، کتاب اتاب کا ضرورت نہیں ہے، سب پانی میں پھینک دیا. غلط. وہ ایک الگ مزاج ہے، قلندر ہو جانا، مسجوب ہو جانا. لیکن غوث پاک کہتے ہیں کہ اللہ والے کو علم کی بھی ضرورت ہے اور علم سیکھنا چاہیے اس کو. اپنے مال ان دلیلوں سے نکالتے ہیں جس کے ساتھ اپنے آپ کے خلاف حجت پکڑتے ہیں. پھر فرض زکوٰۃ سے اپنے مال ان دلیلوں سے نکالتے ہیں جس کے ساتھ اپنے آپ کے خلاف حجت پکڑتے ہیں. کبھی فرض زکوٰۃ سے، کبھی غیر فرض صدقہ اور قربانی سے، کبھی نذر سے، کسی بھی بہانے سے مال کو خرچ کرتے ہیں. مال کو خرچ کرنے کا مومن جو ہوتا ہے بہانہ ڈھونڈتا ہے. میلاد آیا لٹاؤ مال، 11ویں آیا لٹاؤ مال، محرم آیا لٹاؤ مال، تہوار آیا مجلس ہے. یہ مومن لوگ اولیاء اللہ ہی سب شروع کیے ہیں کہ مال کو کیسے خرچ کیا، کچھ تو بہانہ نکالو، ڈھونڈو. ایک بزرگ سے سوال کیا گیا کہ آپ کہاں سے کھاتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا بدر کبیر سے. تو پوچھا گیا کہ بدر کبیر کیا ہے، تو فرمایا کن فیکون، ہو جا، ہو گیا.
دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو اور آخرت کے معاملات میں اپنے سے اونچے کی طرف دیکھو. یہاں پہ دیکھیے دو بات ہے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کہاں سے کھاتے ہیں آپ؟ کہا بدر کبیر سے. کہا بدر کبیر کیا ہے؟ بولے اس کے کن فیکون سے جب اللہ تعالیٰ پورا کائنات بنا سکتا ہے تو ہم کو روزی نہیں کھلا سکتا. دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیے اور آخرت کے معاملات میں اپنے سے اوپر کی طرف دیکھیے. مطلب دنیاوی معاملات میں آپ کا پڑوسی جو ہے، جیسے ہمارے بغل کے میں اتنا اونچا مکان ان کا ہے تو ان کو ہم کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہم کو کس کو دیکھنا چاہیے؟ جن کا مکان سب سے نیچے ہے. ان کو دیکھیں گا تو لگے گا ہم کو بھی مکان اتنا اونچا ہونا چاہیے. اور نیچے والے کو دیکھا کہیں گے کہ دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ اس کا مکان اتنا چھوٹا ہے، میرا اتنا بڑا ہے. اسی لیے حکم ہے شریعت میں بھی، بزرگان دین غوث پاک بھی فرما رہے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچوں کو دیکھیے، بڑا اچھا رہے گا طبیعت. اور دینی معاملات میں اپنے سے جو زیادہ قابل ہے اس کے پاس بیٹھیے اور اس کو سیکھیے، اس کے جیسا بنیے، کیونکہ وہ فائدہ کرے گا، آپ کو فائدہ پہنچائے گا. دنیا میں وہ فائدہ پہنچائے گا اور آخرت میں یہ والا بات فائدہ پہنچائے گا. بہت اچھی بات. پھر حضرت امام جعفر صادق کی بات آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام کو. جب 500 روپیوں کی ضرورت ہوتی تھی، امام جعفر کو جب 500 روپیہ کی ضرورت ہوتی تھی تو ان کے پاس 50 روپے ہوتے تھے. سو وہ ان کو بھی 50 روپیہ کو صدقہ کر دیتے تھے. چنانچہ چند دنوں کے بعد 500 آ جاتے تھے. اگر یہ نہ بھی آتے تو نہ ہی اپنے رب جلیل کو الزام دیتے اور نہ ہی اعتراض کرتے اور نہ ہی ناخوش ہوتے تھے. جی، وہ رابعہ بصری والا بھی واقعہ یاد ہے. حضرت رابعہ بصری کو مہمان جب آئی تو کھلانے لگی تو وہ دو روٹی دونوں مل کے کھا رہے تھے تو آ گیا ان کو مانگنے کے لیے تو دونوں روٹی اپنا دے دی. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی ان کو جو ہے 8 روٹی لے کے آیا، 10 روٹی لے کے آیا، 19 تک لے کے آیا. 3 بار ہوا یہ واقعہ. تو لوٹا دیتے تھے کیونکہ نہیں یہ میرا نہیں ہے. جب ایک آدمی آیا تو اس کا روٹی جب 20 تھا گنے تب ان کے ہاں یہ میرا ہے رکھ لیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ ہم دودھ دیے ہیں تو 20 آئے گا. اب 20 ہی آیا. اتنا بڑھیا اور اتنا اعلیٰ توکل رکھنے والے لوگ، اتنا ایمان والے لوگ ہوتے ہیں. ایسی رابعہ بصری رابعہ نہیں بنی. یہ واقعہ ہے پورا معلوم، اس کو دہرانے رہے ہم تفصیل سے. میں یہ ایسا معاملہ تھا. اب 2 روٹی ہے، 2 مہمان بیٹھ کے کھانا شروع کر رہے ہیں، خیرات لینے کے لیے آ گیا، فقیر آ گیا، دونوں کو دونوں دے دیا اور دونوں ایسے بیٹھ کے پانی پی کے بیٹھے ہوئے، گپ سپ ہو رہا، بات چیت چل رہی. دیکھیں دونوں آدمی کیسے تھے. اور اس کے بعد ایک آدمی آیا لے کر کے 10 روٹی آیا، ایک آدمی لے کے آیا تو 18 روٹی، ایک آدمی آیا تو 19 روٹی، تیسرا بار میں 20 آیا. ہاں تو بولے ان کی یہ میرا ہے، رکھ لیے. تو یہ عجیب مسئلہ. ان لوگوں کی بات جو ہے نا بڑا ایمان والا بات، یقین ہوئی. ان کو یقین تھا کہ ہم 2 دیے تو 20 آئے گا. یہاں بھی حضرت امام جعفر کی بات دیکھیں کہ جب 50 روپے خیرات کرتے تھے، 50 جب خیرات کرتے تھے دیتے تھے صدقہ تو 500 آتا تھا ان کو. اور یہ پریکٹیکلی آج بھی آپ کر کے دیکھیے، کبھی نہ کبھی آپ کو احساس ہو. ہم تو دیکھے ہیں کئی بار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ مغلوب تو وہ ہے جو اپنے ایسی مخلوق کے سامنے شکایت کرے، اے مسکین جب تمہاری پاس فقیر قرض مانگنے آئے تو اس کو قرض دو اور مت کہو کہ تم مجھے کیا دو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ مغلوب تو وہ ہے جو اپنے ایسی مخلوق کے سامنے شکایت کرے. مخلوق سے کیا شکایت کرنا ہے؟ اے مسکین جب تمہارے پاس فقیر مانگنے آئے تو اس کو قرض دو اور مت کہو کہ تم مجھے کیا دو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے لیے تحفہ اور اس کے دروازے پر مانگنے والے کا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے لیے تحفہ کیا ہے؟ اس کے دروازے پر مانگنے والے کا ہونا. میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذکر اس میں بھی ہے. کم نصیبی تمہاری، فقیر اللہ تعالیٰ کا تحفہ کیسے نہ ہو. وہ تمہاری دنیا سے کوئی چیز تمہارے آخرت کی طرف لے جا رہا ہے تاکہ اس کے ضرورت کے وقت تم اسے پا لو. اتنی سی مقدار جو اسے دیتا ہے بے پرواہ بنا دیتی ہے اور فکر و غم دور کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے درجات بلند کرتی ہے. خیرات و صدقہ کا ذکر ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملا کرتے تھے تو ان کو فرمایا کرتے تھے کہ آؤ تاکہ ہم اپنے بارے میں علم الہی پر روئیں. یعنی درویش سے ملتا ہے، مل کے بیٹھتا ہے اور بات چیت کرتا ہے، ایک دوسرے کا غم بانٹتا ہے. یہ اچھا کہا ہے غوث پاک نے اس بات کو. حضرت فضیل بن عیاض اور سفیان ثوری دونوں بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے تھے. حضرت حسن بصری اور حضرت رابعہ بصری بیٹھتے تھے، خوب بات کرتے تھے. دونوں اللہ والے تھے اور دونوں ایک دوسرے سے اللہ والے کی طرح ملتے تھے.
ہاں، اور خوب گفتگو معرفت کی کرتے تھے لوگ. حضرت حسن بصری ہوا میں نماز پڑھ لیتے تھے مصلی بچھا کر کے، اور رابعہ بصری دریا میں بچھا کر کے پڑھ لیتے تھے. یا کبھی ایسا ہوا کہ دریا میں جو ہے مصلی بچھا کر کے رابعہ بصری پڑھ رہی ہے، ہوا میں حضرت حسن بصری پڑھ لی، اور دونوں ایک دوسرے پر ہنستے تھے، کہتے تھے کہ جو کام تم کر رہے ہو وہ تو مکھی بھی کر رہی ہے، اور جو کام ہم کر رہے ہیں وہ تو مچھلی بھی کر سکتی ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے. اور دونوں خوب ہنستے تھے. کہا کہ کچھ ایسا بات پیدا کرو جو ولی اللہ کے اندر ہونا چاہیے. فضل بن عیاض، سفیان ثوری بیٹھتے تھے، وہ گفتگو کرتے تھے، گفتگو ہوتی تھی، آپس میل ملائی کی بات چیت ہوتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گفتگو کرنا اچھی بات ہے. یہ صفحہ نمبر 179 پر ہے جلال خاطر میں. درویش کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے، لیکن لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں. غوث پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین میں سے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت تھی جو اس کے لیے خاص تھی. ہر انبیاء کے لیے ایک اسپیشل مصیبت تھا. سوچیے، سب نبی کو الگ الگ مصیبت دیا گیا. تو جب انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہے، جبکہ وہ اللہ کے پیارے تھے، تو ہم تم کون ہیں جو اپنے اور دنیا کے بارے میں غیر خدائی باتیں چاہتے ہو؟ اپنے اور دنیا کے بارے میں غیر خدائی باتیں چاہتے ہو؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ 1,24,000 انبیاء جو آئے تو سب انبیاء کو الگ الگ مصیبت ان کو دیا گیا تھا. جیسے ایوب علیہ السلام کو کچھ، ادریس علیہ السلام کو کچھ، ابراہیم علیہ السلام کو کچھ، سب پیغمبر کو الگ الگ مصیبت. تو کیا سمجھتے ہیں اولیاء پر مصیبت نہیں آئے گی؟ مومن پر نہیں آئے گا؟ ایک دم آئے گا. غوث پاک کہتے ہیں ضرور آئے گا. اپنے ارادے اور اختیار کو چھوڑ دو اور مخلوق سے باتیں کرنی اور ان سے محبت کرنی بھی زیادہ چھوڑ دو. فائدہ جو پہنچانا ہے وہ پہنچاؤ ان کو، ہے نا. خدمت خلق جو ہو سکتا ہے وہ کرو. جب تمہاری یہ بات پوری ہو جائے گی تو تمہارے دل کی بات اپنے پروردگار سے ہوگی، اور تمہاری محبت اس سے ہوگی، اور تمہارے دل میں اس کی بات نقش ہو جائے گی. تم اس کے یاد کرنے والے بن جاؤ گے، وہ تمہیں یاد کرنے والا بن جائے گا. اپنے دل کو دل جمعی کے ساتھ اس کے ساتھ تھامے رکھو گے. اس وقت اس کو، اس کے ماں سوا کو دیکھنے والا کوئی غائب پائے گا. اس وقت روحانیت اور وصال والوں میں ہو جاؤ گے، اس وقت اللہ والے ہو جاؤ گے. جب ایسا حالت پیدا ہو جائے گا تب بندوں اور مشیروں میں سے ہو جاؤ گے. بس اس سے مخلوق میں تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کیا جائے گا. مطلب جب تم ایسا ہو جاؤ گے تمہارے ذریعے سے مخلوق کو فائدہ ہوگا، مخلوق کا تکلیف دور ہوگا، کسی کا بیماری ٹھیک ہو جائے گا، کسی کا مصیبت دور ہو جائے گا، کسی کا الجھن دور ہو جائے گا. تم سے ہوگا. کب؟ جب تم ایسا ہو جاؤ گے تب. اس لیے اللہ والے کے در سے آج بھی ہو رہا، ان کے حیات میں بھی ہوتا تھا، ان کے پردہ ہونے کے بعد بھی ہو رہا. تو اس کو دیں گے، وہ لے گا. یہی اصلی عطا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک بڑے نقطے بیان کرتے ہوئے غوث پاک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خالص عبادت کرنے والے مخلص بندوں کے علاوہ ساری مخلوق کی آزمائش ہوتی ہے. یعنی دوسری طرح سے یہ سمجھا جائے کہ جو بندہ خاص طور سے اخلاص اختیار کر لیتا ہے، اور جب کہ اس کا عمل بلا کسی غرض و مفاد کے خالص اپنے پروردگار کے لیے ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو بقول غوث پاک کے اس بندے پر سے آزمائش اور امتحان اٹھا لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بندہ اپنے منزل و مقصود پر پہنچ جاتا ہے. یعنی جب آپ خالص ہو جائیے گا، آپ کا دل جب پاک ہو جائے گا تو آپ پر سے مصیبت اٹھا لیا جائے گا دھیرے دھیرے. مصیبت ہمیشہ نہیں رہے گا، امتحان کے دن میں رہتا ہے. کچھ سمجھے کہ نہیں؟ تو غوث پاک کہتے ہیں کہ جو بندہ خاص طور سے اخلاص اختیار کر لیتا ہے، اور جب کہ اس کا عمل بلا کسی غرض و مفاد کے خالص اپنے پروردگار کے لیے ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس پر سے امتحان اٹھا لیا جاتا ہے. امتحان ختم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوشیار وہ ہے جس نے اپنے آپ کو دیندار بنا لیا اور موت کے بعد والی چیزوں کے لیے کام کیا. یہ دل صحیح اور کامیاب نہیں ہوتا کہ جب تک ہر محبوب چیز کو نہ چھوڑ دیا جائے، اور ہر ملنے والی چیز کو کاٹ نہ دے، اور ہر مخلوق نہ چھوڑ دے، اور یہ کہ تمہاری چھوٹی ہوئی چیزوں سے بڑی اچھی چیزیں ملے گی. جو چیز تم کو نہیں ملا اس کے بدلے میں تم کو اور اچھی چیز ملے گی. یہ بھی ہے. یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چیز ہم کو نہیں ملا، نہیں، آپ کو اس سے بڑھیا چیز ملے گا. کیونکہ اس بارے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دی، اس نے اس کے بدلے میں اس کو بہتری دی. یعنی اس کو بہتر مل گیا، بہتر بدل مل گیا. غوث پاک کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کے مرنے، مال کے جانے، سامان کے چھیننے، مطلب پورا نہ ہونے اور مخلوق کو تکلیف دینے پر صبر کرو. بیوی بچہ مر جائے، ہرا جائے، چھین جائے تو بھی صبر کرو. مال بھی لٹ جائے تو بھی صبر کرو. سب مطلب کچھ پورا نہیں ہو تو بھی صبر کرو.
مخلوق اگر کوئی تم کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس پر بھی صبر کرو، اور تم بڑی بھلائی دیکھو گے اس میں۔ جب تم نے آسانی پر شکر کیا اور تنگی آنے پر صبر کیا تو تمہارے ایمان کو بازو کے یہی 2 پر ہیں، ان کو مضبوط کر لو، صبر اور شکر۔ صبر اور شکر ایمان کے 2 بازو ہیں، اسی سے تم پرواز کرو گے، یہ تم کو مولا کریم کے دروازے تک لے کے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صبر ایمان میں ایسے ہے کہ جیسے سر جسم میں ہو۔ صبر کا بہت اہمیت ہے بھائی، جب تم کو صبر ہی نہ ہو تو تمہارے ایمان کے لیے سر کہاں ہے؟ اور صبر ایمان کا سر ہے، ہاں صبر جو ہے ایمان کا سر ہے، اسی لیے تو ان اللہ مع الصابرین آیا ہے، اور امام علی مقام امام حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کے حساب سے چلے، صبر پر قائم رہے اور صابر کہلائے۔ اور اس جسم کا کیا اعتبار، اگر تم نے آزمائش کرنے والے کو پہچانا ہوتا تو اس کی دی ہوئی مصیبت پر صبر کرتے، اور اگر تم دنیا کو پہچانتے تو اس کی طلب سے رک جاتے۔ اگر دنیا کو تم پہچانتے تو دنیا کو طلب نہ کرتے، اور اگر تم اللہ کو پہچانتے تو صبر کرتے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تو اس کے سامنے تمہاری زبانیں گونگ ہو جاتی، اور تمہارے دل اور ہاتھ پاؤں سب حالات میں بادب ہو جاتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے کوئی تو اس کی زبان رک جاتی ہے، عارف گونگا ہی رہتا ہے، اور جو راز اس کے پاس ہوتے ہیں ان کو اس کی اجازت کے بغیر نہیں بتاتا۔ اپنی ذات کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو، اپنی بیوی بچوں کو اور اپنے مال کو حق تعالیٰ کے لیے الوداع کہو، اور اس کے راز کو ضائع نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اور آپ کی پیروی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اپنے علم کے ذریعے اپنے پروردگار اعلیٰ تک رسائی حاصل کر۔ اپنے علم کے ذریعے، غور کیجئے، پوائنٹ نوٹ کیا جائے، اپنے علم کے ذریعے پروردگار تک رسائی حاصل کرو، عمل سے ذریعے نہیں، علم کے ذریعے۔ غور کیجئے صاحب، پوائنٹ کی بات ہے۔ پھر اپنے عمل کے ذریعے سے اور خود اس کو پہچان کر کے مولا تک پہنچ جاؤ۔ عمل کی ضرورت علم کے بعد آتی ہے، یہاں تک اس دروازے پر آ جاؤ تو اس کا حق پورا کرو۔ تم آؤ، اس سے سلامتی اور سعادت اور شرافت کی دعا مانگو، پھر تم اپنے باطن اور اپنے مطلب کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مومن کو آگ کہے گی کہ اے مومن گزر جاؤ کہ تمہارا نور میرے شعلے کو بجھاتا ہے۔ مومن کا نور جہنم کی آگ کو بجھائے گا۔ جب پل صراط پر سے مومن گزرے گا تو جہنم کی آگ بولے گی، آواز دے گی، اے مومن جلدی گزرو، ہم بجھ رہے ہیں۔ چونکہ نور اور نار کا معاملہ، جہاں نور آتا ہے وہاں سے نار بھاگ جاتا ہے، یہاں نور آیا وہاں سے نار بھاگ جاتا۔ ابھی بھی دیکھیں نا، نورانی ذکر کیجئے قرآن شریف کا، کسی شیطان کو پھونکیے بھاگ جائے، کیونکہ شیطان نار سے ہے، نور کے پھونک سے جب نار بھاگتا ہے تو جب پورا نور ہے اس کے سامنے ٹکے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم کیا کہ اے داؤد اپنی خواہش نفسانی کو چھوڑ دو، اس واسطے کہ خواہش نفسانی کے سوا کوئی جھگڑالو میرے سے جھگڑا کرنے والا نہیں ہے۔ سکون، نشان اور حسن ادب کے ساتھ حق تعالیٰ کے ساتھ رہو، اس کے ارادہ کے سامنے اپنا ارادہ اور اس کے اختیار کے سامنے اپنا اختیار، اس کے حکم کے سامنے اپنا حکم اور اس کی چاہت کے سامنے اپنی چاہت چھوڑ دو۔ اللہ والے عمل کے لیے ہی چھوڑے گئے اور انہوں نے فضول اور چھلکا کے علاوہ مغز کو چاہا۔ منز گورا مغزرا برداشتم استخاں پیسے سگاں انداختم۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کے مغز کو نکال لیا ہے اور ہڈیوں کو کتوں کے واسطے چھوڑ دیا ہے۔ وہی بات دیکھیے غوث پاک بھی کہہ رہے ہیں کہ فضول اور چھلکا کے علاوہ مغز کو چاہا، اللہ والے مغز کو چاہتے ہیں، اور یہ مغز ہی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس کے متعلق ہو گئے اور اس کے چھلکا سے بے پرواہ ہو گئے۔ چھلکا سے کیا مطلب ہے؟ چھلکا کو پھینک دیجئے، مغز کو کھا لیجئے، ہے نا۔ فرمایا کہ تمہارے علم کتنے زیادہ ہیں اور تمہارے اعمال کتنے تھوڑے ہیں۔ تم نے علم سے اپنے نصیبہ کو حفاظت بنا لیا ہے، تم نے علم سے اپنے نصیبہ کو حفاظت بنا لیا ہے اور کہانیاں اور واقعات کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ بات تمہیں فائدہ نہ دیں گے۔ اتنی حدیثیں یاد کرتا ہے اور ان میں سے ایک حرف پر عمل نہیں کرتا۔ کام کا چیز ہے وہ نکالیے اور اس پر عمل کیجیے۔
مطلب یہ ہوا یہ چیز تمہارے حق میں نہیں بلکہ تمہارے خلاف حجت بنے گی کہ تم کہتے ہو کیا اور کرتے ہو کیا ہے۔ اقبال صاحب کہتے ہیں نا کہ گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا، تو ایسا نہیں ہوئی ہے، گفتار جو ہے کردار بھی ہونا چاہیے۔ سخت دل کی محبت کبھی رحم نہیں کرتی اور اس کی آنکھ آنسو نہیں بہاتی، نہ ہی خوشی میں نہ ہی غمی میں۔ سخت دل ہوتے ہیں بہت سے لوگ اس واسطے کہ اس کی آنکھ کی خشکی اس کے دل کے سختی کے بنا پر ہوتی ہے۔ دل سخت ہے تو آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکلے گا، اور جس کا دل نرم ہوگا اس کے آنکھ سے آنسو بھی نکلے گا۔ یہ بھی پہچان ہے، جان لیجئے۔ اس کا دل سخت کیوں نہ ہو جبکہ وہ تمناؤں، گناہوں، لغزشوں اور لمبی آرزوؤں اور ایسی چیزوں لالچ سے بھرا ہوا ہو۔ جو گناہوں سے بھرا ہوا انسان ہے، لالچ سے بھرا ہوا، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کو کسی کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ جو اس کی قسمت میں نہیں ہے اور اس پر حسد کرتا ہے نا، اور فرض زکوٰۃ نہیں دیتا اور کفارہ ادا نہیں کرتا اور نذر کو پورا نہیں کرتا اور اپنے رشتہ داروں کو پیسہ نہیں دیتا اور اس پر جو فرض ہے باوجود ادائیگی کے قابل ہونے کے ادا نہیں کرتا، ان میں ٹال مٹول کرتا ہے تاکہ ان کا انکار کر دے، زیادہ اور پوری چیز دینا ناپسند کرتا ہے۔ یہ سب اور اس قسم کی چیزیں ہیں جو بدبختی کی علامت ہے۔ یہ سب بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ کے فیصلے پر احتجاج نہ کرو، کوشش کرو، لوگو یعنی لگے رہو، مانگو، گڑ گڑاؤ، فریاد کرو، عاجزی کرو اور دروازے پر جمے رہو، بھاگو مت۔ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے اور بیدار کرنے والا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں وہی حق تعالیٰ ہے جو دلوں کو اپنے سے خبردار کرتا ہے۔ جب تمہارے سے کوئی کام چاہتا ہے تو تمہیں اس کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ جب تم سے کوئی کام چاہتا ہے تو تم کو اس کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ یہ باطن کا بھید ہے، یہ فیصلہ کا فیصلہ ہے، پہلے لکھی تقدیر پر اور علم الہی ہے۔ ہمیں اس سے واقف ہونا نہ چاہیے اور اس پر احتجاج کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات آ رہی ہے کہ بہت سے لوگ کھوجتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا ہم جانیں۔ منع کیے نے غوث پاک، ہمیں اس سے واقف ہونا نہیں چاہیے۔ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہوا اور آگے کیا ہوگا سب جان کے کیا فائدہ ہے؟ ٹینشن اور ایک نیا الجھن، اس لیے وہ سب چکر میں نہیں رہیے اور اس پر احتجاج نہیں کیجیے۔ اس پر احتجاج کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ہم اس کے متعلق کوشش کرتے ہیں بس، اور پیش ہوتے ہیں، اور جو نہیں کرنا نہیں کرتے ہیں، جو کرنا ہے کریں گے، اور بلکہ ہم اس کے مطابق کوشش ہی کر سکتے ہیں، کفالت نہیں کرتے ہیں۔ بندہ جو بندگی کے لیے ثابت ہوتا ہے وہ ہے جو اللہ کے ذریعے مخلوق سے بے پرواہ ہو گیا ہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے ذریعے اوروں کی حالت سے پلٹ گیا ہے۔ اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی اور چیزیں اس کی محتاج ہوتی ہیں، لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ غوث پاک کا یہ بھی فرمان ہے، اے عالموں، اپنے طالب علوم، محض علم مقصد نہیں ہے، مقصد تو محض اس کا پھل ہے۔ علم حاصل کرنا ٹھیک ہے لیکن علم حاصل کرتے رہنا خالی نہیں، اس کا جو پھل ہے اس کو تلاش کیجیے، اس کا اصل کو تلاش کیجیے، ہے نا بھائی؟ درخت بغیر پھل کے، علم بغیر عمل کے اور اخلاص کے کیا فائدہ دیتا ہے؟ قرآن اور حدیث کا عمل ان دونوں پر عمل کے بغیر مقصود نہیں ہے۔ ان دونوں پر عمل کے بغیر اس کو کسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ کسی کو نہیں۔ فرمایا کہ مومن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو اس کی طرف محض محبت کی بنیاد پر ہی بھیجا ہے، چنانچہ اس کو اس نعمت سے دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ جب وہ اس کو دیتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے اور اس کے حوالہ کو قبول کرتا ہے، اس کو وہ چیز دیتا ہے جو مکمل، پوری اور بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا سے تمہاری جان اس وقت تک نہیں جاتی ہے جب تک کہ وہ اپنی روزی پوری نہ کر لے۔ آگے نا بات، اتنی روزی ہم لکھوا کے لائے ہیں اتنا کھا کے ہی جائیں گے۔ تو یہ حدیث ہے، نبی کریم کا حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، دنیا سے تمہاری جان اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک تم اپنی روزی کا پورا دانہ کھا نہ لو، اور جب دانہ ختم ہو جائے گا تمہارے حصے کا تم چلے جاؤ گے۔ چنانچہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور ڈھونڈنے میں، روزی کو ڈھونڈنے میں اچھی طرح سے کوشش بھی کرو، کوشش کرنے میں پیچھے مت ہٹو، ہے نا؟ ٹھہرے رہو، لالچ نہ کرو، مشقت زیادہ نہ اٹھاؤ۔ مومن وہ ہے جو اپنے پروردگار اعلیٰ کا ارادہ کرے
اور اپنی ذات، اپنی نفسانی خواہشات اور اپنی طبیعت کے گھر سے باہر نکل جائے، یعنی کہ اپنے آپ سے، اپنی خودی سے نکل جائے. جو بھی بات پہلے ہوئی ہے، خودی میں رکھ کر بے خود ہونا اچھا ہے. جب بندہ اپنے پروردگار اعلیٰ کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے تو وہ چیز دیکھتا ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہے اور نہ انسان کے دل میں گزری ہے. جب بندہ اپنے پروردگار اعلیٰ کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے تو نیک و بد، شکر و صبر، محنت و مشقت کی باری اسی طرح ختم ہوتی ہے جس طرح اس مسافر کا چلنا ختم ہو جاتا ہے جو اپنی منزل اور مقام پر پہنچ جاتا ہے. اکٹھے بیٹھنا، آپس کا پیار، باہمی گفتگو، ایک دوسرے کو دیکھنا اور بن دیکھی چیزوں کے سامنے سے جھانکنا باقی رہ جاتا ہے. چنانچہ سنی دو دید ہو جاتی ہے، مطلب جب اللہ کے دروازے پر اس کی پہنچ ہو جاتی ہے تو سفر ختم ہو جاتا ہے اور اکٹھے بیٹھنا، آپس کا پیار، باہمی گفتگو چلتا رہتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا چلتا رہتا ہے. وہاں پر تو کیا کہنا ہے، اور بن دیکھی چیزوں کے سامنے سے جھانکنا باقی رہ جاتا ہے. چنانچہ سنی دو دید ہو جاتی ہے، یعنی معراج ہو جاتی ہے اور رازوں سے خبردار ہو جایا جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے اور اس کا دل بولتا ہے اور اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے. اللہ کے یہاں درجہ بلند ہو جاتا ہے، اس سے انس و آرام حاصل کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے بہترین اخلاق سے ملو جلو. اگر تم مر گئے تو تم پر رحم ہوگا، اور اس وصیت کو سنو، اس کو اپنے دلوں سے باندھ لو، اس کا خیال نہ کرو. پہلا نبی کریم کا قول تھا کہ لوگوں سے بہترین اخلاق سے ملو. پھر غوث پاک کہتے ہیں کہ اگر تم مر گئے تو تم پر رحم ہوگا. اس وصیت کو سنو، میری بات کو، جو ہم وصیت کر رہے ہیں اس کو اپنے دلوں سے باندھ لو. غوث پاک کہتے ہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں سب دل سے باندھ لو، ان کا خیال نہ کرو. اس کے بعد کہتے ہیں غوث پاک کہ مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ پر چھوڑتا ہے اور منافق شخص درہم و دینار پر بھروسہ کرتا ہے. مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کے بھروسے چھوڑتا ہے. اور منافق کیا کرتا ہے؟ وہ درہم و دینار، روپیہ پیسہ بینک بیلنس پر منحصر رہتا ہے اور اسی کے تیاری میں لگا رہتا ہے. بس یہی فرق ہے، سمجھ لیجئے. جی، مومن کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، اس کے لیے نفس سے جہاد کرے اور اس کو اس طرح لازم سمجھے جیسے باقی تمام عبادات میں مجاہدہ کرتا ہے. غوث پاک کہتے ہیں کہ اپنے پروردگار اعلیٰ کی صحبت سے ان مصیبتوں کی وجہ سے مت بھاگو جو تمہارے اوپر اس کی طرف سے وارد ہوتی ہے. وہ تمہاری مصلحتوں کو تمہارے سے زیادہ جانتا ہے. یہ بات تو پہلے بھی ہو چکی ہے کہ تمام نبیوں کو جب مصیبت ملا ہے تو آپ کو بھی ملے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور یہ تم پر مصلحت کے تحت ڈالا گیا ہے. کوئی بھی مصیبت مصلحت کے تحت تم پر ڈالا گیا، اس لیے مصیبت سے بھاگنے کا کوشش مت کرو اور ادب اختیار کرو. ہاں، دعا کر سکتے ہیں، دعا کیجیے. وہ سچوں کے دلوں پر آتی ہے، بس آ کر ان کو سلام کرتی ہے اور جہاں تک ہو سکے سفارش کرتی ہے. کیا بھائی، جو تمہارے اوپر آتی ہے، وارد ہوتی ہے، وہ تمہاری مصلحتوں کو تمہارے سے زیادہ جانتا ہے اور ادب اختیار کرو. وہ سچوں کے دلوں پر آتی ہے، بس آ کر ان کو سلام کرتی ہے. مصیبت آ کر سلام کرتی ہے اور جہاں تک ہو سکے سفارش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اسے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور اس کی آنکھوں کو چومتے ہیں اور اس کو صبر، موافقت اور رضا کے ذریعے بلند کرتے ہیں. دیکھیے کتنا بڑا مرتبہ ہے. صفحہ نمبر 216. ایمان کا جوہر مصیبت کے وقت ہی کھلتا ہے اور ایمان کا نور مصیبت کے وقت ہی ظاہر ہوتی ہے. اس لیے مصیبت بہت ضروری ہے، چونکہ مصیبت ایک کسوٹی ہے. مصیبت ایمان والوں کے لیے ایک کسوٹی ہے. ایمان کا جوہر مصیبت کے وقت ہی کھلتا ہے اور ایمان کا نور مصیبت کے وقت ہی ظاہر ہوتا ہے. یہ غوث پاک کے جلائل الخواطر نام کے کتاب میں شائع ہوئی مجلس غوث پاک سے ماخوذ کیا گیا یہ 62 اقوال پر ہم لوگوں نے آج گفتگو کیا ہے اور اس کو ہم نے جمع کیا تھا 2 اپریل 2015 کو
اور آج ہم لوگوں کو اس کو پڑھ کر کے اس پر ڈسکس کر کے اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو اور غوث پاک کا خاص فیض و کرم ہم لوگوں کو ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔